بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ کہاں کہاں پہ عقیدہ اپنا اثر دکھاتا ہے انسان کی اخلاقیات پر، تو چند ایک زاویوں سے بات ہو چکی ہے۔ آج جو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح مانے انسان کے دل میں اسلامی عقائد اتر جائیں تو انسان حسد نہیں کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے حسد کرنا اتنا بری صفت ہے کہ پروردگار نے اپنی مخلوق کو حاسد کے شر سے بچنے کے لیے اپنی پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے قرآن میں، کہ اس طرح سے کہو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں رب فلک کی حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ کتنی بری صفت ہے انسان میں کہ دوسرا انسان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہو اس کے شر سے۔ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر اس کی اچھی اولاد ہے، یا وہ مالدار آدمی ہے، یا اس کی معاشرے میں عزت زیادہ ہے، تو اگر اس کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا اس کو یہ چیز اس قدر بری لگے کہ وہ اس کے ختم ہونے کی تمنا کرے کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور پھر حسد کے مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ، پہلا مرتبہ یہی ہے کہ انسان دل سے قبول نہ کرے، راضی نہ ہو، خوش نہ ہو کسی کے پاس کوئی نعمت ہونے پر۔ پھر اس کے بعد والا رتبہ ہے کہ انسان تمنا اور دعا کرنے لگے، زبان پہ لے آئے کہ وہ نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ اور اس سے بھی اگلا مرحلہ، خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ اس کے زوال کے لیے عملی طور پر خود یا کسی اور سے مل کر اس چیز کے خاتمے کی کوشش کریں، مثلا اس کی عزت کو برباد کرنے کی کوشش کریں، اس کی اولاد کو مارنے کی کوشش کریں، اس کو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں حسد کی بنیاد پر۔ یہ کیوں ہوتا ہے حسد انسان کو؟ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے۔ یہ اس سوچ اور نظریے کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے آدمی کو مستحق نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے کسی چیز میں آگے نکلے، اس کا حق نہیں سمجھتا یہ، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ حق یہ ہے کہ میں ہی اس سے آگے رہوں، سب سے آگے رہوں۔ اسی وجہ سے جب کوئی آگے بڑھنے لگتا ہے تو وہ اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی میدان میں۔ لہذا اس سے برداشت نہیں ہے کہ معاشرے میں شہرت و جاہ میں کسی کا مقام اس سے زیادہ ہو جائے، یا مال میں مثلا مقابلہ کرتے ہیں، نہیں چاہتا کہ کسی کا مال زیادہ ہو جائے، یا علماء ہیں تو حسد کی بنیاد پر علم میں نہیں چاہتا کہ کوئی آگے نکل جائے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس آدمی سے حسد نہیں کرتا جس کو وہ خود آگے لے کے آنا چاہتا ہے، خود کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے آئے، تو اس سے حسد نہیں کرتا، چونکہ اس کا حق دیکھتا ہے کہ اس کو آگے آنا چاہیے۔ جیسے باپ مثلا بیٹے کے لیے کرتا ہے، تو بیٹا جتنا ترقی کرے والد خوش ہوتا جاتا ہے، حسد نہیں کرتا، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ آگے ہو۔ حسد اس سے کرتا ہے کہ جس کو نہیں سمجھتا کہ اس کا حق ہے کہ اس کے پاس یہ چیز۔ خدا جانتا ہے کہ اس حسد نے کتنے گھروں کو، بلکہ کتنے معاشروں اور قوموں کو تباہ کیا ہوا ہے۔ کتنے لوگ اس حسد کی آگ کی بھینٹ چڑھے ہیں، کتنے بے گناہ خون بہائے گئے ہیں۔ جب ایک فرد کو دوسرے فرد سے، یا ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے، یا ایک قوم کو دوسری قوم سے حسد ہو جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر پھر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، فتنہ فساد جنم لیتے ہیں۔ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بجائے ہر کوئی دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تمام انرجی اس پہ صرف کرتا ہے، اور نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اگر یہ اخلاقی بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو، تو گھر کے افراد دشمن بن جاتے ہیں، آپس میں بستے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس دنیا میں انسان کے ہاتھوں
سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا، جس میں قاتل سگا بھائی قابیل ہے اور مقتول جناب حابیل ہے، حسد کی بنیاد پر۔ کیوں؟ چونکہ جناب حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور قابیل کی نہیں ہوئی، تو اس سے اپنے بھائی کی یہ عظمت اور یہ مقام شرف برداشت نہ ہوا، چونکہ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا حق ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو، اور حسد کی ایسی آگ لگی کہ اس سے اپنے آنکھوں کے سامنے زندہ رہنا برداشت نہیں تھا، جس وجہ سے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اب ہم یہ تو تھی حسد کی حقیقت اور اس کے نقصانات اور غلط سوچ کی اور نظریے کی بنیاد پر حسد کا ہونا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی عقائد کہاں پر اس اخلاق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اسلامی عقائد کا مالک یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی قوم کو تمام تر نعمتیں دینے والا پروردگار ہے، اور اسی طرح کسی کو کسی نعمت سے محروم رکھنے والا بھی وہی ہے، تو وہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاتا ہے اور کسی اور کو ملنے والی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم سمجھ کر اسے برداشت کرتا ہے کہ اللہ نے دی ہے یہ، بلکہ اسے برداشت نہ کرنے کو خالق پر اعتراض کرنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ چونکہ حاسد جو ہے حقیقتاً جب کسی کے پاس نعمت ہوتی ہے حسد کرتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کو نہیں ہونی چاہیے تھی، یعنی گویا اللہ نے اس کو جو دیا ہے درست نہیں کیا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، جبکہ صاحب عقیدہ اس طرح کا اعتراض کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء میں، کہ کیا وہ لوگوں کے ساتھ اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا ہے۔ بھئی اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دیا ہے، آپ کے گھر سے تھوڑا لیا ہے اس نے، حسد کس بنیاد پہ؟ اسی وجہ سے صاحب عقیدہ کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں لوگوں کے پاس اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور دے ان کو، ان کی سلامتی، ان کی برکت کے لیے دعا اور تمنا کرتا ہے، اور اگر خود ان نعمتوں کا محتاج ہو، اس کو بھی ضرورت ہو، تو یہ نہیں کہتا کہ دوسرے والی چھین کر وہ لے لے، اس کے پاس ختم ہو جائے اس کے پاس آ جائے، بلکہ وہ ویسی ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگتا ہے کہ میرا خالق جس طرح دوسری مخلوق کو تو نے عطا کی ہے مجھے بھی یہ چیز عطا فرما۔ لہذا جس کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ اس کا حقدار سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اسے قبول کرتا ہے، چونکہ یہ عادل بادشاہ کی تقسیم ہے۔ جبکہ اس کے مقابل وہ حاسد لوگ ہیں جو اللہ کی عادلانہ تقسیم کا تہ دل سے عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تقسیم کرتا ہے اور اس کی عدل ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب میں سے بہت سارے اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر ہونے کی طرف پلٹا دیں۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ اہل کتاب خود بھی ایمان نہیں لائے، یہود نصارہ، کیونکہ خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہے اور وہ اس کا ٹکراؤ ہے دین اسلام کے قبول کرنے سے، تو خود ایمان نہیں لائے، لیکن انہیں یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی اور آدمی اس کو اللہ توفیق دے اور وہ مومن ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ وہ ایمان لے آیا تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا اور ان سے آگے بڑھ جائے گا، رضائے پروردگار حاصل کر لے گا، تو جب کہ وہ ملعون رہ جائیں گے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ملعون رہے تو کوئی اور بھی اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، ملعون ہی رہے۔ لہٰذا حسد کی بنیاد پر کوشش کرتے کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو دوبارہ کافر بنائیں۔ حق و انصاف یہ ہے کہ وہ انسان کمال کا انسان ہے، وہ انسان حقیقی انسان ہے، عظیم انسان ہے، جو اپنی محرومیت کے باوجود دوسروں کے ہاں جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، حسد نہیں کرتا، بلکہ اس کے بجائے
وہ خوش و خرم ہوتا ہے کہ کم از کم اگر میرے پاس نہیں ہے تو اللہ نے اپنے اس بندے کو تو محروم نہیں رکھا ہے میری طرح۔ اور اس طرح کی عظیم صفت کہ اپنے پاس نعمت نہ ہو تب بھی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اس عظیم نعمت صفت کے حصول میں عقیدہ جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، چونکہ صاحب عقیدہ اسے اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور اس ذات کا ہر کام عدل اور انصاف پہ مبنی ہوتا ہے، حکمت پہ مبنی ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو مجھے بھی یہ سب کچھ دے سکتا ہے، اور اگر میری قسمت میں نہیں لکھا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ وہ من و عن قرآن مجید کی ان تعلیمات کی پیروی کرتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جن کے ذریعے یعنی جن نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، کسی کو وہ نعمت دی ہے اور کسی کو نہیں دی، فضیلت بخشی ہے، ان کی تمنا نہ کرو۔ مردوں نے جو کمایا ہے ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ہے ان کے لیے اس میں حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ جو دوسرے کے پاس نعمت موجود ہے اس کی تمنا نہ کرو کہ وہ تمہارے پاس آ جائے، زائل ہو جائے، اس کے پاس ختم ہو جائے۔ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہٰذا دین اسلام نے یہ سوچ دی اور اس انداز میں تربیت کی کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس نعمت کے بارے میں یہ تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس ختم ہو جائے اور تمہیں مل جائے، بلکہ تم اپنے لیے علیحدہ سے اپنے رب کا فضل اور اس کی نعمتیں طلب کرو کہ مجھے بھی عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والی ذات ہے، اگر مصلحت ہوئی، اگر حکمت کا تقاضا ہوا تو تمہیں بھی عطا کرے گا، جیسے اس نے دوسرے آدمی کو عطا کی ہے۔ لہٰذا اگر قابیل صحیح عقیدے کا مالک ہوتا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا، اللہ کی اس کو تقسیم سمجھتا، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے نیک سیرت بھائی کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرتا، اس کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہوئے، رو رو کر، گڑ گڑا کر کے اللہ سے اس کا فضل مانگتا کہ وہ مقام، وہ عزت، وہ شرف مجھے بھی عطا کر جو میرے بھائی کو عطا کی ہے۔ عقیدے کا یہ تقاضا تھا۔ لہٰذا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ عقیدے کا انسان کی اخلاقیات پر کہاں کہاں اور کتنے گہرے اثرات ہیں۔ ایک نظریہ اور سوچ انسان کو حاسد بناتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ قاتل بھی ہو سکتا ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کے خلاف تخریب کاری اور سازش کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور صحیح عقیدہ انسان کو اس قدر صاف دل کا بناتا ہے کہ وہ دوسروں کے ہاں ان کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ان کی سلامتی کی دعا کرتا ہے، ان کو اور ملنے کی ان کی تمنا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔